امریکی صدر ٹرمپ کا ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے مزید 10 روز کے لیے مؤخر کرنے کا اعلان۔ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر پیغام، کہا ایران کی درخواست پر توانائی تنصیبات پر حملے 6 اپریل تک مؤخر کر رہا ہوں۔ فیک نیوز کی غلط خبروں کے باوجود ایران کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ ایران کے ساتھ اچھی بات چیت چل رہی ہے۔ فیک نیوز اور دیگر کی طرف سے غلط بیانات کے باوجود بات چیت جاری ہے۔ You know, I told you about a present, right? They said to show you the fact that we're real and solid and we're there. We're going to let you have 8 boats of oil. 8 boats. 8 big boats of oil. This was 2 days ago. And they'll sail up tomorrow. That was 3 days ago. I think they were Pakistani flagged. And I said, well, I guess we're dealing with the right people. ایران نے تیل کے 8 بڑے جہاز آبنائے ہرمز سے گزرنے دیے، امریکی صدر کا دعویٰ۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا، انہوں نے کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ ایرانی ہمیں ایک تحفہ دیں گے۔ میں آج یہ راز کھول رہا ہوں کہ وہ تحفہ کیا تھا۔ ہمیں ان لوگوں کی طرف سے پیغام آیا تھا کہ ہم 80 لوگ ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے 8 جہاز گزرنے دیں گے۔ جہاز گزر گئے تو مجھے اطمینان ہوا کہ اصلی لوگوں سے بات کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کچھ تیل بردار جہاز پاکستان کے جھنڈے والے تھے۔ ایران کو آبنائے ہرمز سے ٹول وصول کرنے کے قابل نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ یہ کر رہا ہے۔ Iran to permanently abandon their nuclear ambitions and to chart a new path forward. We'll see if they want to do it. If they don't, we're their worst nightmare. In the meantime, we'll just keep blowing them away, unimpeded, unstopped. Well, there's not a thing they can do about it. They can't do anything about it, you know. I tell you, if they could, you'd be hearing about it. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، معاہدہ نہ ہوا تو ایران پر بے رحمی سے حملے کریں گے۔ ایران کو معاہدہ کرنا ہوگا ورنہ امریکی حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جنگ سے پہلے ایران نے مشرق وسطیٰ پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ حملہ نہ کرتے تو ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے میں صرف 4 ہفتے دور تھا۔ ایران اپنے جوہری عزائم مکمل طور پر ترک کرے۔ ایران جوہری عزائم ترک نہیں کرتا تو اس کے لیے بدترین خواب ہوگا۔ معاہدوں پر نہیں پہنچتے تو ایران پر مسلسل بمباری جاری رکھیں گے۔ ایرانی ہمارے طیارے نہیں مار سکتے۔ واشنگٹن میں تقریب سے خطاب میں ٹرمپ نے کہا، ایرانی قیادت بڑی بےتابی سے ڈیل چاہتی ہے، لیکن ایرانی رہنما کہنے سے ڈرتے ہیں۔ وہ ڈیل کا کہیں گے تو اپنے عوام کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ انہیں امریکہ کے ہاتھوں مرنے کا بھی خوف ہے۔ We have presented a 15-point action list that forms the framework for a peace deal. This has been circulated through the Pakistani government, acting as the mediator, and this has resulted in strong and positive messaging in talks. ایران جنگ سے نکلنے کا راستہ تلاش کر رہا ہے۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف نے کابینہ اجلاس میں بتایا، 15 نکاتی فریم ورک تیار کر کے پاکستان کے ذریعے ایران تک پہنچایا۔ فریم ورک کے مثبت پیغامات آئے ہیں۔ اگر ایران کو یہ باور کروایا جائے کہ مزید تباہی کے سوا کوئی راستہ نہیں تو معاہدہ ممکن ہو سکتا ہے۔ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ پیش رفت ہو سکتی ہے۔ امن معاہدہ طے پا گیا تو یہ پوری دنیا کے لیے بہتر ہوگا۔ وٹکاف نے کہا، مذاکرات کے دوران ایران وقت حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ ان کے پاس 60% تک افزودہ مواد کی بڑی مقدار موجود ہے۔ ایران نے امریکی تجاویز یک طرفہ اور غیر منصفانہ قرار دیں۔ ایرانی حکام نے کہا، واشنگٹن حقیقت پسندی سے کام لے تو بات چیت کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ غیر ملکی ایجنسی رائٹرز کے مطابق بدھ کی رات ایرانی عہدیداروں اور سپریم لیڈر کے نمائندے نے امریکی تجاویز کا جائزہ لیا۔ 25 روزہ جدوجہد رنگ لے آئی، ایران کی تاریخی فتح کا ماحول بن گیا۔ ایرانی قوم کی جدوجہد، افواج کی قربانیوں سے تاریخی فتح ملنے والی ہے۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر قالیباف کہتے ہیں، کوئی بھی ایران اور ایرانی عوام کو الٹیمیٹم جاری نہیں کر سکتا۔ موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے جب تک فتح کا مکمل ادراک نہیں ہو جاتا۔ جنگ، پھر جنگ بندی اور دوبارہ جنگ کے مکروہ تسلسل کو ختم کرنا ہوگا۔ تاریخی دنوں میں روسی صدر اور عوام کے پیغامات حوصلہ افزائی کا باعث ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر پیغام لکھا، ایرانی عوام کی مزاحمت کی بدولت خطے میں ماضی کے تعلقات بدل چکے، اب سے خطے کے ممالک مشرقی ایشیا کی سیکیورٹی یقینی بنائیں گے۔ ایرانی عوام کی جانب سے روسی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امریکہ اور ایران پاکستان کے ذریعے رابطے میں ہیں۔ ایران امریکہ کے 15 نکات پر غور کر رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں، ترکی اور مصر سمیت دیگر ملک بھی سفارتی عمل کی حمایت کر رہے ہیں۔
پاکستان امن کے فروغ کے لیے پرعزم ہے. خطے سمیت دنیا بھر میں استحکام کو یقینی بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں. خطے میں امن کے لیے سفارتی کوششوں اور رابطوں میں تیزی. وزیر اعظم شہباز شریف کا ملیشین ہم منصب سے رابطہ. شہباز شریف نے کہا کشیدگی کم کرنے کے لیے مخلصانہ کردار ادا کرتے رہیں گے. وزیر اعظم سے چینی سفیر کی ملاقات. پاکستان کے کردار کو تعمیری قرار دیا. اسحاق ڈار کی ترک وزیر خارجہ اور اردن کے نائب وزیر اعظم سے ٹیلی فونک گفتگو. کشیدگی میں کمی کے لیے مسلسل سفارتی کوششوں کی اہمیت پر زور. CNN کا کہنا ہے امریکی اہلکاروں نے بتایا امریکی نائب صدر پاکستان جا سکتے ہیں. میٹنگ کے لیے ترکی کا آپشن بھی موجود ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس. وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اور دیگر کی شرکت. علاقائی سیکیورٹی کے حالات کا جائزہ لیا گیا. عالمی سطح پر تیل اور گیس کی فراہمی، قیمتوں میں اتار چڑھاؤ پر غور. پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کے معیشت پر اثرات کا بھی جائزہ لیا گیا. صدر زرداری کا حکومتی اخراجات کم کرنے کے لیے کفایت پالیسی پر زور. چیئرمین PP بلاول بھٹو، وفاقی وزراء محمد اورنگزیب، محسن نقوی، علی پرویز ملک اور احد چیمہ بھی شریک ہوئے. وزیر اعظم شہباز شریف کا ایک روزہ دورہ کراچی. MQM کا گورنر کی تبدیلی کے فیصلے پر اعتماد میں نہ لینے کا شکوہ. خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں MQM کا وفد PF بیس پر وزیر اعظم سے ملا. ذرائع نے بتایا ملاقات میں MQM کے مجوزہ آئینی ترمیمی بل اور آرٹیکل 140A پر گفتگو ہوئی. MQM کا مجوزہ آئینی ترمیم کو 28ویں ترمیم میں شامل کرنے کا مطالبہ. کراچی پیکج پر کام تیز کرنے کی درخواست بھی کر دی. وزیر اعظم کی MQM کے مطالبات حل کرنے کی یقین دہانی. ملاقات میں کامران ٹیسوری، مصطفیٰ کمال، فاروق ستار، امین الحق اور فیصل سبزواری بھی موجود تھے. اگلی ملاقات اسلام آباد میں ہوگی. وزیر اعظم کی سینیٹر شہری رحمان کے گھر آمد. بیٹی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء، گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ بھی ہمراہ تھے. وزیر اعظم ٹیم کے ساتھ فریال تالپور کے گھر بھی گئے. بیٹی کی شادی پر مبارکباد دی. امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر مہلک حملے جاری. شہداء کی تعداد 1937 ہو گئی. وحشیانہ حملوں میں 240 خواتین اور 212 بچے بھی لقمہ اجل بنے. متعدد ہسپتال، اسکول اور کھیل کے میدان ملیہ میٹ ہو چکے. شہری ڈھانچے اور اہم تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا. اسرائیل شہری علاقوں کو نشانہ بنا رہا ہے. اسرائیل کا پاسداران انقلاب بحریہ کے کمانڈر علی رضا کو شہید کرنے کا بھی دعویٰ. تہران میں پاکستانی سفارت خانے کے اطراف اسرائیل کی بمباری. پاکستانی سفارت خانے کا عملہ محفوظ رہا. شیراز میں بھی 3 دھماکے سنے گئے. ایران کے اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے. تل ابیب اور حیفا سمیت دیگر شہروں کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا. حملوں کے نتیجے میں 24 گھنٹوں کے دوران 150 سے زیادہ اسرائیلی شہری زخمی ہوئے. 14 کی حالت تشویشناک. ایرانی فوج نے حیفا بندرگاہ میں اسرائیلی اسٹریٹجک مراکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا. ڈرون کے ذریعے اسرائیل کے حساس اور اہم تنصیبات پر حملے کیے گئے. حیفا میں اسرائیلی لڑاکا طیاروں کے لیے استعمال ہونے والے فیول ٹینکس کو بھی نشانہ بنایا گیا. مشرقی بحیرہ روم میں اسرائیلی بحری جہازوں کی تیاری اور مرمت کے مراکز پر بھی ڈرون داغے گئے. ایرانی حملوں میں کئی عمارتیں اور گاڑیاں بھی تباہ ہوئیں. جنوبی لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپیں. اسرائیلی حکام نے حزب اللہ کے ساتھ تازہ جھڑپ میں 2 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی. خلیجی ملکوں پر فضائی حملے. ابوظہبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 3 زخمی. حکام نے بتایا فضائی دفاعی نظام نے بیلسٹک میزائل کامیابی سے تباہ کر دیا. ملبہ سویحان اسٹریٹ پر گرنے سے 2 اموات ہوئیں. متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین، سعودی عرب، قطر اور اردن کی جانب سے ایرانی حملوں کی شدید مذمت. مشترکہ اعلامیے میں کہا حملے خود مختاری، علاقائی سالمیت اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں. ایران یا اس کے حمایت یافتہ گروہوں کے حملے ناقابل قبول ہیں.
ملکوں میں امریکہ سے متعدد بار مدد مانگی گئی اور ہم نے مدد کی. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بیان. کہا جب ہمیں ضرورت پڑی تو نیٹو سے مثبت جواب نہیں ملا. ایک دو رہنماؤں نے کہا ایران جنگ یورپ کی جنگ نہیں. ایران یورپ کی جنگ نہیں, ٹھیک ہے. یوکرین بھی ہماری جنگ نہیں. یوکرین جنگ ہماری نہیں, لیکن ہم نے سب سے زیادہ حصہ لیا. امریکی وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا ایران ہراساں کرنا بند کر دے تو کل ہی آبنائے ہرمز کھل جائے گا. جن ممالک کے آبنائے ہرمز میں مفادات ہیں وہ آگے آئیں اور اس سے نمٹیں. افغان طالبان کے نام نہاد ڈائریکٹر اطلاعات کے دعوے بے بنیاد قرار. وزارت اطلاعات و نشریات کا کہنا ہے کنڑ میں پاکستانی چوکی تباہ کرنے کا دعویٰ مکمل طور پر جھوٹا ہے. پاکستان کی کسی چوکی یا علاقے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. واچا چناری دراصل افغان حدود میں واقع ایک افغان تنصیب ہے. گمراہ کن پروپیگنڈا آپریشن غضب للحق کے دوران جھوٹے بیانیے پھیلانے کی کوشش ہے. عمران خان کے بیٹے قاسم خان کی پاکستان کے جی ایس پی کا سٹیٹس کو متنازع بنانے کی کوشش. جنیوا میں بلوچ نیشنل موومنٹ کے رہنما نسیم بلوچ کے ساتھ پریس کانفرنس. پاکستان مخالف مطالبے پر سیاسی اور عوامی حلقوں کا شدید رد عمل. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کوئی سیاسی جماعت یا رہنما پاکستان سے بڑا نہیں ہو سکتا. یہ چاہتے ہیں پاکستان کو زر مبادلہ نہ مل سکے, ایکسپورٹ اور فیکٹریاں بند ہو جائیں. زلفی بخاری اینڈ کمپنی پاکستان کے خلاف سازشوں میں ملوث ہے. بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے بانی کے بچوں نے جنیوا میں پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کی, نہ کریں گے. نواز شریف اور عطا تارڑ پاناما لیکس کا حساب دیں. آپ کے لیڈر مری میں کس سے ملاقاتیں کرتے تھے؟ بھارت نے کلبھوشن کیس میں نواز شریف کا بیان عالمی عدالت میں استعمال کیا. پاکستان سپر لیگ 11 کا ایکشن شروع ہو گیا. قذافی اسٹیڈیم لاہور میں مختصر تقریب ہوئی. مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے شرکت کی. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے مریم نواز کا خیر مقدم کیا. تمام ٹیموں کے مالکان اور کھلاڑیوں سے تعارف کرایا. لیگ کے برانڈ امبیسڈر وسیم اکرم ٹرافی تھامے اسٹیڈیم میں آئے. افتتاحی میچ سے پہلے قومی ترانہ پڑھا گیا. پی ایس ایل کی دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز کا سیزن 11 میں فاتحانہ آغاز. حیدرآباد کنگز مین ہوئی آؤٹ کلاس. لاہور قلندرز کی حیدرآباد کنگز مین کو 69 رن سے شکست. 200 رنز کے تعاقب میں حیدرآباد کی ٹیم 130 رنز پر ڈھیر ہو گئی. کپتان لبوشین 26, رائلی 19 اور سائم ایوب 17 رنز بنا سکے. حارث رؤوف, عبید شاہ اور سکندر رضا کے 2 شکار. میزبان ٹیم نے پہلے کھیل کر 6 وکٹوں پر 199 رنز بنائے تھے. فخر زمان کی نصف سنچری میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے. پی ایس ایل 11 میں کراچی کنگز کی ٹیم اپنی مہم آج کوئٹہ کے خلاف میچ سے شروع کرے گی. کنگز کے اسسٹنٹ کوچ محمد منصور کا کہنا ہے پچھلے سیزن کے مقابلے مڈل آرڈر مضبوط ہے. امید ہے اس بار ٹیم فائنل کھیلے گی. میچ سے پہلے کراچی کنگز کے کھلاڑیوں کی موج مستیاں. سیزن 11 میں بھی کنگز کی کمان ڈیوڈ وارنر کے ہاتھ میں. معین علی اور ایڈم زیمپا کا کردار بھی اہم ہوگا. پی ایس ایل 11 میں کراچی ایکسپریس فاسٹ بالر رضوان اللہ, جسے کراچی کنگز نے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام سے کھوج کر سنوارا. 6 فٹ 5 انچ قامت کے رضوان کو کنگز کے اسسٹنٹ کوچ محمد مسعود نے دریافت کیا. نوجوان پیسر آسٹریلوی لیجنڈ بریٹلی کا مداح, انہی کی طرح خطرناک بالر بننے کا خواہاں. رضوان اللہ پی ایس ایل میں اپنی تیز رفتار بالنگ سے حریفوں کے شکار کے لیے تیار ہے. ہم اپنے پی سی بی کے ساتھ ہیں, ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوئے. پی ایس ایل پاکستان نہ صرف کے فضائی اور جنگ کے میدان میں اور کرکٹ کے میدان میں ان سے ضرور آگے بڑھے گا. ہمارے اندر اسپورٹس مین شپ پوری ہے. پی ایس ایل از دی سائز کے حساب سے the largest cricket league in the world. جنگ کی طرح کرکٹ کے میدان میں بھی پاکستان ضرور آگے بڑھے گا. ہم پی سی بی کے ساتھ کھڑے ہیں. اونر کراچی کنگ سلمان اقبال کی پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں گفتگو. کہا پاکستانیوں نے دکھا دیا کہ پی ایس ایل دنیا کی بڑی کرکٹ لیگ ہے.
ڈیوڈ وارنر سمیت کراچی کنگز کے تمام کھلاڑی آج میدان میں اپنی بھرپور پرفارمنس کے لیے پرعزم ہیں۔ پی ایس ایل کی ویورشپ ہائی لیول پر ہے۔ اسٹیڈیم میں شائقین نہیں، لیکن ہمارے شائقین کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ نئے فرینچائز اونرز پی ایس ایل میں نئی توانائی لے کر آئے ہیں۔ پڑوسی ملک پی ایس ایل کی برائی میں لگا ہے۔ پی ایس ایل کو کامیاب کر کے پڑوسی ملک کو تکلیف پہنچانی تھی اور ہم نے پہنچا دی۔ کرکٹ ہوتی ہے، رونا دھونا نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ پاکستان ٹیم کرکٹ کے میدان میں ان سے ضرور آگے بڑھے گی۔ امید ان سے یہی تھی، جس طرح کی ٹیم کومبو انہوں نے بنایا تھا۔ حیدرآباد ابھی انہیں ٹائم لگے گا۔ اب آپ دیکھیں ماس صداقت پاکستان سے کھیلا، اس نے بڑا اچھا پرفارم کرا۔ وہ T20 کا بھی اچھا پلیئر، آج وہ ٹیم میں نہیں تھا۔ حیدرآباد بہت برا کھیلا، مین بولر کو پورے 4 اوور نہیں اس نے کروائے۔ ماس صداقت کسی صورت میں بیٹھتا بھی، ریسنٹلی وہ سیریز کھیل کے آیا بنگلہ دیش کے خلاف۔ حیدرآباد کی ٹیم نے خراب کارکردگی کا مظاہرہ کیا، ان سے یہی امید تھی۔ ان کو ابھی وقت لگے گا۔ پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں سابق اسٹار کرکٹرز کا تجزیہ۔ باسط علی نے کہا ماس صداقت جیسا پرفارمر ٹیم میں ہی نہیں تھا، اسے کھلانا چاہیے تھا۔ کامران اکمل بولے حیدرآباد نے اپنے مین بالر سے پورے اوورز نہیں کرائے، ماس صداقت کو کیسے ڈراپ کر دیا سمجھ سے باہر ہے۔ اداکارہ ہاجرہ یامین بنی مہمان، کھیلا دلچسپ کھیل، کیا وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا۔ مصطفیٰ چودھری اور عادی نے لگایا کامیڈی کا تڑکا، سب کو خوب ہنسایا۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے بھارت میں توانائی بحران سنگین ہو گیا۔ مودی سرکار کی نااہلی کے سبب پیٹرول پمپس پر شہریوں کی قطاریں لگ گئیں۔ مہاراشٹرا، مدھیہ پردیش، تلنگانہ، آسام اور حیدرآباد میں شہری پیٹرول اور گیس کے لیے پریشان۔ شہریوں کا کہنا ہے پیٹرول کے لیے گھنٹوں قطاروں میں لگنا پڑتا ہے۔ پیٹرول پمپس پر پولیس تعینات کر دی گئی۔ کھانا بنانے کے لیے لکڑی اور کوئلہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ بھارت اپنی سفارتی ناکامیاں چھپانے کے لیے بازاری زبان پر اتر آیا۔ بوکھلاہٹ کا شکار بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سفارتی آداب بھول گئے، غیر پارلیمانی اور توہین آمیز زبان کا استعمال شروع کر دیا۔ جے شنکر پاکستان مخالف بیان دے کر اپنی ناکام خارجہ پالیسی سے توجہ ہٹانے کی کوشش کرنے لگے۔ جے شنکر کا رد عمل ثبوت ہے کہ بھارت کو امریکہ ایران ثالثی عمل سے مکمل باہر رکھا گیا۔ پاکستان، ترکی اور مصر ایک قابل اعتماد سفارتی پل کے طور پر ابھر کر دنیا کے سامنے آئے۔ موجودہ بھارتی حکمران ہر معاملے میں اپنے عوام کو گمراہ کرنے میں مصروف۔ بھارت میں بے چینی واضح، عوام خود مودی حکومت سے سوال کرنے لگے۔ عالمی اثر و رسوخ طاقت سے نہیں اعتماد سے بنتا ہے۔ جے شنکر کے بیانات ان کی مایوسی ظاہر کرتے ہیں۔ You also asked me about the Indian external affairs remarks yesterday. Frankly, such undiplomatic rhetoric betrays a deeper sense of frustration. Pakistan does not subscribe to such megaphone theatrics. بھارتی وزیر خارجہ کی غیر سفارتی زبان در حقیقت گہری مایوسی کی عکاس ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان اس طرح کے بیانات پر یقین نہیں رکھتا۔ ہمارا موقف تحمل اور وقار پر مبنی ہے۔ اصل منزل امن ہے، وہ سہولت کاری سے آئے یا ثالثی سے یہ اہم نہیں۔ سفارتکاری میں رکاوٹیں اور مشکلات ہو سکتی ہیں جن سے ہمیں گزرنا ہوگا۔ مذاکرات کی لوکیشن اور شخصیات کے حوالے سے اطلاعات غیر مصدقہ ہیں۔ سہیل آفریدی کے خلاف بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے فورس بنانے پر درخواست کی سماعت۔ وفاقی آئینی عدالت میں سماعت کے دوران جسٹس علی باقر نجفی نے ریمارکس دیے، سیاسی بیانات پر عدالت مداخلت نہیں کر سکتی۔ ٹھوس شواہد یا فورس بنانے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہو تو دکھا دیں۔ وکیل نے ثبوت پیش کرنے کے لیے مہلت مانگ لی۔ ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کے کیس میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے عدم حاضری پر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ راولپنڈی میں شادی کی تقریب میں فائرنگ کے الزام میں دلہن گرفتار، دلہا فرار۔ پولیس نے سرکار کی مدعیت میں واقعے کا مقدمہ درج کر لیا۔ گرفتار دلہن کے قبضے سے 30 بور کا پستول برآمد، دلہا شہریار فرار ہو گیا۔
اداکار حمزہ علی عباسی کی بہن ڈاکٹر فضیلہ عباسی پر منی لانڈرنگ کے الزامات۔ ڈاکٹر فضیلہ عباسی کے 22 بینک اکاؤنٹس میں 25 ارب کے ٹرن اوور کا انکشاف۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے ڈاکٹر فضیلہ کی ڈکلیئرڈ سالانہ آمدن 4 سے 6 لاکھ روپے بتائی گئی۔ ڈاکٹر فضیلہ عباسی پر غیر قانونی طور پر رقوم امریکہ اور دبئی منتقل کرنے کا الزام ہے۔ رجسٹریشن کے بغیر غیر قانونی طور پر کلینک چلانے کا بھی الزام۔ ایف آئی اے نے 2 الگ الگ مقدمات درج کر لیے۔ اور متحدہ عرب امارات میں چوتھے روز بھی بارش، فجیرہ میں گاڑیاں بہہ گئیں، العین کی وادیوں میں بھی سیلابی صورتحال۔ عجمان میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ بارش نے جلد ہلیک کر دیا۔ شارجہ میں مختلف سڑکیں بند کر دی گئیں۔ سعودی عرب میں بھی موسلادھار بارشیں، مدینہ منورہ، ریاض، طائف، جدہ بادل برسے، تبوک میں کہیں بارش اور کہیں برف باری ہوئی۔